کاوے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ لوگوں کو بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوسٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں، کیونکہ جہانگیر جو ہوتا ہے اسے نیلم کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسلم نے ایسا جو وہ زبیر کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی۔ تو کیا زبیر اس معاملے پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا اور جان بوجھ کر اسے زینت کو طلاق دے دے گا؟ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جو سدرہ ہے نا، اس کے تو دن بہت ہی برے سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ سدرہ نے ایک خواب سوچا تھا کہ میری جہانگیر کے ساتھ جب شادی ہوگی تو اس کے بعد میری جو زندگی ہوگی یہ مکمل طور پر چینج ہو جائے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب سے اس کی شادی جہانگیر کے ساتھ ہوئی ہے تو سدرہ کی زندگی میں پریشانی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ جو پیسہ ہوتا ہے اسے جہانگیر لیتا ہے سدرہ سے پیسہ لینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، تو دیر ہو جاتی ہے اور آ کر جہانگیر جھوٹ بولتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا یا کچھ نہ کچھ میرے ساتھ واقعہ پیش آ چکا تھا جس کی وجہ سے میں وہ آپ کا جو سامان تھا کھانے کا وہ لے کر نہیں آیا۔ تو اسی موضوع پہ جاتی ہے سدرہ، اپنی ماں کے ساتھ بات بھی کرتی ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اس کے اوپر شک ہے اور یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ جب یہ باتیں یہاں پر ماں سنتی ہے تو یہ سدرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ اللہ اللہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، خدا کا خوف کریں، اس طرح کی سوچ رکھنا چھوڑ دیں۔ لیکن جب یہ باتیں سدرہ سنے گی تو اپنی ماں کو کھل کر بات کرے گی۔ نیلم جو ہوتی ہے نا، یہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے وہ ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے زینت کے ساتھ، تو اچانک سے اس کا جو پہلا رابطہ ہوتا ہے یہ جہانگیر کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب جہانگیر اسے دیکھتا ہے تو اس کے پاس آتا ہے، بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے۔ نیلم کو اس سے بات بری لگتی ہے اور یہ فوراً جہانگیر کو جواب دیتی اور کہتی کہ کیا آپ کو جو ہے وہ آپ کی فیملی نے تمیز نہیں سکھائی، تمیز سے آپ بات نہیں کر سکتے؟ تو آگے سے انکار کر دیتا ہے جہانگیر اور کہتا ہے کہ مجھے تمیز سے بات کرنا نہیں آتا، آپ مجھے سکھا دیں۔ یہ اب نیلم کو تنگ کرتا ہے تو پیچھے سے زینت آ جاتی ہے۔ نیلم جب زینت کو دیکھتی تو اسے آواز دیتی، اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب وہاں سے جانے لگتی تو پیچھے سے جہانگیر جو ہوتا ہے اسے نیلم کو آواز دیتا اور کہتا ہے کہ کم از کم تعارف تو کروا کر جائیں۔ زینت کو بھی کہتا ہے کہ اس کا نام تو بتا دیں، یہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کیونکہ کل کو اس کے پیچھے اس نے ہر صورت میں جانا ہی جانا ہے۔ جہاں سے دونوں چلی جاتی ہیں روم کے اندر، زینت ساری کہانی بتا دیتی کہ میرے ساتھ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں میں کرتی ہوں، پھر بھی مجھے مقام وہ عزت نہیں دی جاتی۔ تو اس معاملے پہ بہت زیادہ نیلم کو دکھ ہوتا ہے اور یہ زینت کو سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ زبیر بھائی جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے اسے بہت ہی غلط کر رہا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور اسے بہت زیادہ پچھتائے گا۔ تو یہ باتیں جب زینت سنتی ہے تو یہ نیلم کو جواب دیتی اور کہتی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں پچھتائے گا، یہ ایسا انسان ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو نیلم جو ہوگی یہ بات کرے گی زینت کے ساتھ، اس سے کہے گی کہ اگر تم کہتی ہو تو میں بات کرتی ہوں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو زینت انکار کر دے گی، بولے گی کہ نہیں، آپ کو بات کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، کیونکہ اس انسان کو سمجھانا بالکل بھی فضول ہے، یہ انسان کبھی بھی نہیں سدھرے گا اور نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، اگر آپ نے بات کی تو کل کو ساری بات جو ہوگی سے میرے اوپر آ جائے گی، سے آپ کے اوپر آ جائے گی، تو معاملہ جو ہوگا سے اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے نیلم جو ہوتی ہے چپ ہو جاتی ہے، لیکن یہ زینت کو بار بار سمجھانے کی کوشش ضرور کرے گی کہ آپ اپنے حق کے بارے میں بات کریں، آپ کچھ نہ کچھ بات کو چھیڑیں، ورنہ معاملہ جو ہوگا سے اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اسلم جو ہوتا ہے ایسا زبیر کے ساتھ بات کرتا اور کہتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی شادی کروا دیں، بیچارہ کب سے کنوارا بیٹھا ہوا ہے، شادی کا دل ہے، دوسری شادی کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ تو یہ اب زبیر کے گھر کے معاملے پہ بھی بات کرتا ہے، تو زبیر کو فی الحال تو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن ایسا زبیر جو ہے سب کچھ سمجھنا شروع کر دے گا کہ چار کوئی نہ کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ زبیر جو ہے اس معاملے پہ سوچنا شروع کر دے گا، اس معاملے پہ اس سے ٹینشن آئے گی کہ بھئی آخر کار کیا بات جا رہی ہے، جو مجھ سے بات چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس سے کھل کر پھر بات کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ بھئی کیا بات ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ تو اسلم فی الحال موقع پہ تو نہیں بتائے گا، لیکن ایسے بتانا شروع کر دے گا، اور پھر زبیر جو ہے اتنا مجبور ہو جائے گا کہ یہ اسلم کی باتوں میں آ جائے گا، ایسا گھٹیا انسان ہے کہ پھر یہ اپنی بیگم کو طلاق دینے پہ بھی آ سکتا ہے۔
جو سدرا ہوتی ہے، سدرا ستارہ کو تانا دینا شروع کر دیتی اور کہتی کہ پتہ نہیں کہاں سے میرے بھائی نے اس کو اٹھا کر لے کر آ گئی، اسے ہمارے اوپر آ کر اس نے چٹی کر دی، نہ اس کی کوئی ویلیو ہے نہ کوئی اوقات ہے اور اتنے خرچے کٹتی جا رہی ہے۔ تو آگے سے ستارہ ہے، زینت تو ہے نہیں جس نے چپ نہیں بیٹھنا اور یہ منہ توڑ جواب دیتی ہے اور فوراً یہ کہتی ہے سدرا کو کہ بھائی وہ سب کو ٹھیک ہے لیکن اس وقت زبیر جو ہے یہ میرا ہسبینڈ ہے اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ہمارے گھر میں آ کر چٹی ہو گئی ہیں اور آ کر اتنے زیادہ خرچے کریں اور وہ میرا ہسبینڈ ہے، اس کا یہ گھر ہے، تو آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ بات جب سدرا سنے گی تو سدرا کو یہ بات بری لگے گی اور اسے فوراً منہ توڑ جواب دے گی ستارہ کو کہ بھائی تمہاری ہمت، تم میرے ساتھ اس کی بات کیسے کر سکتی ہو۔ تو ستارہ جو ہوگی اسے بولے گی کہ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جو بات میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھی کر دی ہے، اگر آپ نے جس کسی کو بھی بتانا ہے جا کر بتا دے، مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ سدرا اتنی پریشان ہے، سدرا کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی اس سے صحیح طریقے سے ٹائم نہیں دیتا اور سدرا کا جو بھائی ہے وہ بھی بات نہیں مان رہا، تو اسی وجہ سے ٹینشنوں میں پھنسی ہوئی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ لیکن سدرا کو بہت جلدی اپنی غلطی کا جو احساس ہے یہ ہونے والا ہے۔